الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. یا جائز میری محترم دوستو، اللہ رب العزت نے موت کے بعد وہ جو زندگی آنے والی ہے اس میں کیا کچھ ہونے والا ہے سب کچھ کھول کر کے اللہ نے ذکر فرمایا، کچھ بھی نہیں چھپا۔ کوئی یہ نہ کہے اگر اللہ پاک اس چیز کو واضح کرتے تمہیں یوں نہ ہوتا یوں ہوتا۔ اگر اللہ رب العزت اس بات کو پوری وضاحت سے بیان کرتے تو میں تو پھر ولیوں کا سردار ہوتا۔ اس لیے اللہ پاک نے انسان کے اس عذر کو ختم کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں چھپایا، جو کچھ ہوگا سب کچھ اللہ نے واضح کیا۔ اب دیکھیں اللہ پاک کتنا مہربان ہے، اپنی بندوں پر اللہ پاک کس قدر احسان کرنے والے ہیں، لیکن اس کو جتلایا نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ، اپنی بچوں اور بیوی کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ فرمائے یہ تو انصاف نہ ہوا نا کہ تو اپنے لیے کوشش تو کرتا ہے کہ تو جہنم سے بچ جائے اور تمہیں بچوں کی فکر نہ ہو۔ وہ جو دنیا میں تیری زندگی کے ایک ساتھی تھی، رفیق حیات، تو اپنے لیے کوشش کرتا ہے، اس کے لیے کوشش نہیں کرتا کہ وہ بھی جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ یہ کس قدر پتھر دل والے شخص کا کام ہے۔ اور فرمایا تم لوگوں نے کیا جہنم کی آگ کو معمولی سمجھ رکھا ہے کہ یہ ایک معمولی آگ ہے، بس برداشت کر لو گے؟ تم نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ معمولی آگ نہیں، وقودها الناس والحجارہ، وہ ایک ایسی آگ ہے کہ اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ جس طرح ہم دنیا کی آگ میں مٹی کے تیل ڈال کر جلاتے ہیں، کوئلے سے جلاتے ہیں، لکڑی سے جلاتے ہیں، یا اور بہت سی چیزیں ہیں، اس کو استعمال میں لا کر ہم دنیا کی آگ کو جلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جہنم کی آگ دنیا کے مقابلے میں بالکل دنیا کی آگ معمولی ہے۔ فرمایا اگر جہنمی کو جہنم سے نکال کر دنیا کے آگ میں ڈالا جائے تو یہ جہنمی سمجھے گا کہ شاید جنت یہی ہے۔ حالانکہ کس قدر سخت آگے کہ ایک ماچس کی تلی جلاتے وقت اگر اس کا معمولی دبا یہاں لگ جائے تڑپ اٹھتے ہیں، سوزش کتنی ہوتی ہے۔
اور پھر اللہ پاک نے سورۃ نساء 5ویں پارے میں اللہ پاک نے بڑے دو ٹوک انداز میں فرمایا کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا لیذوقوا العذاب، کہ جہنم کی آگ یا دنیا کی آگ یہ اثر کرتی ہے چمڑے پر۔ دیکھیں آپ نے انجیکشن جب لگاتے ہیں یا آپریشن میں جو بدن کی کسی مقام کا آپریشن کرتے ہوئے اس جگہ کو چیرتے ہیں تو جہاں جہاں چمڑا ہوتا ہے وہی درد ہوتا ہے، اور جب ان کے وہ نشتر گوشت میں داخل ہو جائے پھر درد ختم ہو جاتا ہے۔ گوشت میں درد نہیں تھا، انجیکشن ابتدا میں درد کرتا ہے، جب آپ لگاتے ہیں تو یہ چمڑے کی ابتدا میں وہ انجیکشن کا سرا تو وہ درد کرتا ہے، آگے جتنے بھی جائے گوشت کے اندر اس کا درد نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اصل نضجت جلودہم، یہ جو کال ہے بدن کا، یہ جو چمڑا ہے بدن کا، علمان والحفیظ، اس کی تکلیف بہت زیادہ ہے۔ اللہ فرماتے جہنم کی آگ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا لیذوقوا العذاب، فرمائے جب یہ چمڑا انسان کا جل جائے گا جہنم میں تو اللہ اور چمڑا پیدا کریں گے، برابر اس چمڑے کو آگ جہنم کا پہنچتا رہے، تاکہ لیذوقوا العذاب، یہ جہنمی آگ کے مزہ چکھتا ہے۔ یہ سخت مرحلہ ہے، یہ چمڑے کے جلنا یہ سخت، گوشت سخت نہیں ہے۔ اگر صرف جہنم میں گوشت جلنے کی حد تک بات ہوتی تو ختم، لیکن اللہ فرماتے نہیں، چمڑے کا عذاب دیا جائے گا، یہ چمڑا جل جائے اور چمڑا آئے گا، وہ جل جائے اور چمڑا آئے گا، برابر اس کو جہنم کا آگ جلاتا رہے۔ یہ سخت، یہ چمڑے کا عذاب یہ سخت۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں صرف اپنی ہی فکر نہ کرو، اپنی بچوں کی بھی فکر کرو، اپنی بیوی کی بھی فکر کرو۔ کہ نیک والدین کو جب اللہ پاک ان کے اعمال کے بدلے میں جنت میں داخل فرما دیں گے، وہاں جا کر بے چین ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے تم تو جنت میں آ چکے ہو، تم کیوں بے چین ہو؟ کہ یا اللہ ہم تو آ گئے ہیں جنت میں، یقیناً تیری بہت بڑی مہربانی احسان ہے کہ تو نے ہمیں جنت میں داخل فرما دیا، لیکن یا اللہ کیا مزہ اس جنت کا جہاں ہمارے اولاد بھی ہمارے ساتھ نہ ہو، اولاد بھی ہو تو کتنا مزہ آئے۔ اللہ فرماتے ہیں اب یہ تو نہیں ہو سکتے، تمہیں جو مقام ملا ہے وہ تو بہت اونچا مقام ہے، تمہیں تمہارے مقام سے گھٹا کر اب نیچے تمہارے اولاد ہیں، جنت میں ہیں لیکن نیچے مقام درجے میں ہیں، اب یہ نہیں ہو سکتے تمہیں نیچے کا درجہ دے دیں، لہذا یوں کرتے ہیں ان اولاد کا درجہ بڑھا کر تمہارے برابر لا کر تمہارے ساتھ اس جنت میں داخل کر۔ جس طرح وہاں والدین کو فکر ہوگی اپنے اولاد کی، تو اللہ فرماتے ہیں وہی فکر یہاں دنیا میں بھی دکھاؤ۔ اگر سالن میں تھوڑا سا نمک کم ہو، بیوی کو کیسے ڈانٹتے ہو؟ کیا پکا ہے؟ یہ تمہارے نمک کا حال ہے؟ یہ سیکھ رہا ہے والدین کی گھر میں، کتنا ڈانٹتے ہیں اس بیچاری کو، ایک نمک اونچ نیچ ہو جائے، حتیٰ کہ وہ عورت جس کے شوہر کو غصہ آتا ہے رمضان کے مہینے میں
ایسا غصیلی شوہر کے لیے اس عورت کو یہ بھی جائز ہے کہ وہ کانا چیک کر کے دیکھ سکتی ہے کہ نمک کا مقدار کم یا زیادہ تو نہیں. اللہ بھی جانتا ہے اس بیچاری کو بھی کس سے پالا پڑا. جو نمک کی معمولی مقدار کبھی برداشت نہیں رکھتے. ہم بیوی کو غصہ کرتے ہیں نمک کے معمولی مقدار پر. اللہ فرماتے کبھی نماز کبھی پوچھا ہے؟ بھئی نماز پڑھ لیا. ہمارے حضرت مولانا عبد المالک صاحب صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جس کے اپنے خواجہ ذوالفقار صاحب نقشبندی اس کے داماد بھی ہیں، تو مجھے آج بھی یاد ہے عرب میں 15-16 سال کا تھا کہ اس کے انتقال ہوا. اسی مسجد میں وہ تشریف لایا کرتے تھے، چھوٹے خط کے تھے، بڑے عجیب ولی اللہ تھے. وہ جب کہیں اسی کوئٹہ کی بات ہے اور میں ساتھ، یعنی یہ سنی باتیں تو بہت ہے، میں قریب رہ کر جو چیز میں نے حضرت کا محسوس کیا وہ جب روٹی کھاتے تھے ایک لقمہ لے کر چھوڑ دیتے تھے. کئی دفعہ میں نے کہا حضرت کیوں دل نہیں چاہتے؟ فرمایا چاہتا ہے لیکن یہ روٹی کسی بے نمازی عورت کی بنائی ہوئی محسوس ہو جاتا. اس روٹی میں جو انوارات تھے. ہمارے دارالعلوم دیوبند کے فارسی کے استاد سے حضرت مولانا میاں اصغر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فارسی کے استاد سے فرمایا دارالعلوم دیوبند میں وہاں ایک بڑی میت ہے، وہ کچھ گھاس پھوس جمع کر کے پورے سال جنگل سے بازار میں لا کر فروخت کرتے تھے جانوروں کی کھانے کی چیزیں سے، اور سال میں ایک دفعہ تمام علماء دارالعلوم کی جتنے علماء تھے سب کا دعوت کیا کرتا تھا. اور فرمایا لوگ آتے تھے بڑے لیل لاڈ. نواب حیدرآباد دکن نے کئی دفعہ ان کے دعوت کرنا چاہا، انکار کیا. نواب بھوپال انہوں نے بھی کئی دفعہ دعوت کرنا چاہا، انکار کیا. تمام ریاستوں کے نوابوں نے کھانے کی دعوت لیکن انکار کیا، کہیں نہیں جاتے تھے. لیکن پورے سال اس بڑے میاں کی دعوت کا انتظار ہوتا. اور جب وہ دن آتا اور تمام حضرات سال کے بعد وہ دن آتا کہ حضرت آ جائیے، کھانا سب تیار ہو جاتے. انکار کی مجال کسی کو نہیں تھی. ہر ایک سے بڑھ کر کہتے میں جا رہا ہوں، اگرچہ تو طبیعت نہیں چاہتا لیکن میں پھر بھی جا رہا ہوں. فرمایا رات کو تمام دارالعلوم کے مفتی، شیخ الحدیث، اساتذہ اکرام سب آ کر اس بڑے میاں کی دعوت میں، سیدھے سادے بڑے میاں دعوت میں شریک ہو جاتے ہو. کیا دعوت ہوتی، کیا دعوت. وہ شہزادی سے کسی نے کہا کہ حضرت دعوت میں کیسے کھانا ہے؟ فرمایا کھانا تو دعوت شیراز کا ہے، مزے ہی مزے ہیں. کسی نے کہا ایک دن ہمیں بھی بلاؤ، کہا کل آ جاؤ سب دعوت شیراز پر. اور جب لوگ آئے تو دیکھا سوکھا روٹی اور لسی تھا. لوگوں نے کہا حضرت وہ دعوت شیراز یہ ہے جس کی تمہاری جگہ تعریف کی پل باندھتے ہو؟ فرمایا یہ ہے، کبھی مجھے تکلیف نہیں ہے، جتنے بھی آئے کھاتے. یہ تکلف تو تم مہمانوں کو بگانے کی باتیں کرتے ہو. یہ تو مہمانوں کو بگانے کی بات ہے. گھر میں جو پکا ہے وہی لا کر مہمان کے سامنے رکھ دو. خدا کی قسم اس میں نہ تمہیں تکلیف ہے نہ مہمانوں کو تکلیف ہے. آج مرغی کھلا دو گے، اچھا مرغن دعوت کھلا دو گے، کل پھر کیا کرو گے، پرسوں کیا کرو؟ آئے گا تو وہی دال پہ نہ، تو ابھی سے دال کھلا دو مہمانوں کو. اتنے تکلف کا برتاؤ کیوں کرتے ہو؟ کل پھر تمہیں زحمت اٹھانی پڑے کہ آج خاطر مزارت کے لیے کچھ بھی نہیں.
شیخ سعدی کا یہ دعوت شیراز تھا. جب بھی بڑی دعوتوں میں جاتے ہوئے ہائے ہائے دعوت شیراز، اس کے مزہ اور لطف کچھ اور. وہ سکر روٹی لسی اور پیاز ہوتا تو سب بڑے میاں کا کیا دعوت ہوتا تھا، سکر روٹی کچھ ادھر ادھر سے کر کے، تمام اساتذہ کا دعوت کر کے. اساتذہ سے کسی نے کہا حضرت اتنے بڑے بڑے نوابوں کے کھانے کو آپ لوگوں نے ٹکرا دیا. حیدرآباد کے دکن کے نواب کا دعوت، بھوپال کے نواب کا دعوت، آپ نے سب کو ٹکرا دیا اور اس بڑے میاں کے سیدھے سادے دعوت کو ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر جاتے ہو. فرمایا واللہ اس کے جس رات ہم دعوت کا ہے پورے سال ہم پہ انوارات برستے ہیں. مطالعے کے لیے ہماری ذہن کھل جاتے ہیں، کتاب کھل جاتے ہیں تو طلباء کو سمجھانا آسان ہو جاتا ہے. پھر جیسے بیٹری ڈاؤن ہونے لگتے ہیں، ہم نے کہا پتہ نہیں وہ بڑی میاں کی دعوت کو کتنا وقت رہ گی. حضرت کا بھی یہی تھا، نمازی، بس نمازی عورت کی دعوت. یہاں جب تھے تو مجھے اس نے کہا کہ خیال کرنا ہمسایوں میں آس پاس میں کوئی روٹی دعوت کہے تو اپنی والدہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی لانا، کوئی اور روٹی نہ لانا. یہ مجھے اور ہمیشہ میری والدہ نے ان کے لیے روٹی بنا کر دی ہے. فرمائی یہ 5 وقت کی نمازی عورت، اس کی روٹی کا لطف ہی کچھ اور ہے. تو میرے محترم دوستو، کہتے ہیں کھانے کا مزہ نہیں ہے. مزہ نہیں، کھانے کا مزہ ہے. آپ نے بیوی کو تو نماز کا پابند ہی نہیں بنا. ذرا بیوی کو نمازی بناؤ پھر کھانے کا لطف دیکھو. اور حضور نے فرمایا جب بیٹا 7-8 سال کا ہے نماز کے لیے کہو، جب 10, 11, 12 سال تک پہنچ جائے تو نماز نہ پڑھے تو ایسا یعنی ایک ایسے غصے سے اظہار کرو اپنی ناراضگی کا، خود ساختہ قسم کا غصہ لاؤ اپنے چہرے پر، لیکن اس کو ڈانٹو، نماز کا پوچھا کرو. جب 14-15 سال جوانی میں قدم رکھے گا، گرم علاقوں کا بچہ تو ذرا جلدی جوان ہو جاتے ہیں، سرد علاقوں کا کچھ 18 سال لگ جاتے ہیں. اس لیے گرم علاقوں کے کنارے والے جو ہے وہ تو مچھلی کھاتے ہیں، اور مچھلی والا معجون مرکب ہوتا، قدرت سے ایک طاقت پیدا ہوتی ہے. مچھلی کھانے والے بچے 15 سال میں جوان ہو جاتے ہیں، اور جن کا کھانا مچھلی اور تیز خوراک نہیں ہوتے وہ 18 سال میں جا کر جوان ہو جاتے ہیں. تو میرے محترم دوستو، فرمایا جب وہ جوانی میں قدم رکھے گا تو نمازی بن کر وہ قدم رکھے گا. اور فرمایا ابتدا میں جب بیٹا نماز پڑھے گا 8-9 سال 10 سال 11 12، کپڑوں کا مت پوچھو کپڑے صاف ہے کہ نہیں، وضو کا مت پوچھو وضو کیا ہے کہ نہیں، کسی چیز کا بس یہ دیکھو سجدہ کر رہا ہے کہ نہیں. جو جوان ہوگا خود بخود طہارت پر آ جائے. اگرچہ وہ دکھلاوے گا، جو سجدے میں جائے گا دیکھے گا دائیں بائیں کہ والد دیکھ رہا ہے کہ نہیں میں سجدہ تو کر رہا ہوں. وہ اللہ کے لیے سجدہ نہیں ہوگا، وہ والد کے ڈر کا سجدہ ہوگا. لیکن اللہ کو وہ سجدہ بھی بچے کا منظور ہے. اور مجھے یہ سجدہ بھی بڑا پیارا لگتا ہے جو والد کی ڈر کے ساتھ سے سجدہ کرتا. اس کا ثواب میں والدین کی کاتم کامل نماز کی صورت میں ادا کرتا. فرمائے بچوں کی نمازوں کا خیال رکھو، گھر میں عورتوں کی نمازوں کا خیال رکھو، عبادتوں کا خیال رکھو. کھانے پینے کی چیزوں پر مت ڈانٹا کرو، اگر ڈانٹنا ہے تو نماز پر عبادتوں پر ڈانٹا کرو.
وقودها الناس والحجارہ، ایسا جہنم ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جتنا پتھر ہوں گے انسان ہوں گے اتنا وہ بڑک اٹھتا۔ اللہ رب العزت سے ہمیں گھر کی بھی فکر کی توفیق نصیب کرے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے فکر کریں، گھر کی خواتین کا فکر کریں، سب کی فکر۔ یہ ہماری بنیادی ایک نہایت اہم ضرورت ہے۔ کیوں بے حیائی اب عام ہو رہی ہے؟ ہماری نوجوان بچیاں کیا پہن کر آتی ہیں؟ کیا ایک غیرت مند باپ اپنے بچی کو اس لباس میں دیکھ کر گوارا کر سکتی ہے؟ ایک غیرت مند بھائی اپنی بہن کو اس لباس میں دیکھ کر گوارا کر سکتی ہے؟ اس پر غیرت کا، اس پر غیرت کا۔ جب وہ نمازی ہوگی، ہمارے حضرت پیر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اسی ممبر پر کسی نے کہا حضرت آپ کا چہرہ بڑا سرخ لال خوبصورت ہے، کیا بات ہے، کون سا کریم لگاتے ہو؟ اور میں حضرت کون سا کریم لگاتے ہو؟ فرمائے سبحان اللہ، اگر اس کریم کا مزہ تم لے لو تو پھر اس کریم کے بغیر تم نہ رہو۔ یہ سجدے میں سر رکھ کر اللہ کے سامنے سبحان ربی الاعلیٰ جب کہتا ہوں، وہ کریم میرے چہرے کو لگتا ہے۔ خواتین کو بتا دیے خود ساختہ کریموں کو چھوڑ دو، بس سجدے والا کریم اپناؤ، خدا کی قسم اتنا خوبصورت چہرہ بنے گا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ہم کیا خود ساختہ چیزوں میں پڑ گئے، خود ساختہ چیزوں میں پڑ گئے، جو اصل چیز ہے اس سے ہم نے فراموش کر دیا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق۔ تمام ذات مل کر میرے ساتھ ضرور